عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. لائق سب تعظیم و تکریم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور رفقائے برزخ، مدارس و مساجد دین مدین کی صحیح صورت کو باقی رکھنے کی وہ حسین تنظیمیں ہیں جہاں سے قوم و ملت اور ہر فرد بشر کی اصلاح و بہبود کے لیے اور اسلام دشمن طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایسے رجال کار اور جانباز ثبوت تیار کیے جاتے ہیں جو اگر سینے میں شمع ایمانی کو فروزہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مغربی ہواؤں کا رخ موڑ دینے کا سلیقہ بھی انہی مدارس و مساجد سے ہر دور میں اسلام کی شعاع پھوٹتی اور پھیلتی رہی، لیکن عصر حاضر میں مدارس و مساجد سے دوری اختیار کر کے اپنے لیے خسارے کا سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ یہی دوری مستقبل میں نئی نسل کے لیے نہ صرف اسلام بیزاری کا باعث بنے گی بلکہ الحاد و بے دینی کے سنگانوں کا راستہ بھی دکھائے گی۔ سامعین عزیز وقار، مدارس و مساجد آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ چنانچہ اگر اس کا ایک سیاہ سبزہ اور دائر رقم سے ملتا ہے تو وہی مساجد کا وجود بیت اللہ کی شکل میں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے، جس کو قرآن کریم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر جہاں مسجد قباء اور مسجد نبوی وغیرہ کی بنیاد رکھی تو وہی عہد نبوی میں بہت سے مدارس و مکاتب کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ حضرات، ماضی میں بصرہ ہو یا کوفہ، بغداد ہو یا شام، مسلمانوں نے جہاں بھی فتح حاصل کی وہاں مدارس و مساجد کی شکل میں عظیم یادگاریں چھوڑی۔ باضابطہ انہیں تدریس کی محفلیں منعقد ہوتی تھی، چنانچہ قاہرہ کی جامع ازہر، مصر کی جامع زیتونہ جیسی عظیم دینی درسگاہوں سے کون ناواقف تھے۔ یہ ایسے مساجد و مکاتب تھے جہاں سے علم کی شعاع پھوٹتی تھی، تفسیر و حدیث کی مجلسیں لگتی تھی، اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا، تربیت نفوس اور تزکیہ قلوب کا فریضہ انجام دیا جاتا تھا۔ اور عصر حاضر میں یہی مدارس و مساجد جو نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں، ایمانی قات کی دولت سے معمور ایسی بخش تیار کر رہے ہیں جو بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم پر گامزن کر رہی ہے۔ انہی مدارس و مساجد سے سینکڑوں محدثین و مفسرین، ہزاروں فقہاء و متکلمین، بے شمار خطباء و واعظین اور لاتعداد جانباز اور مجاہدین تیار ہو رہے ہیں۔ لوگ خون و پسینے میں غرقہ ہو کر، گردہ کی خاک چھان کر، ظلم و ستم کا ہدف بن کر، مال و دولت کی چاہتوں سے منہ موڑ کر، سال ہر سال جنابوں کے سامنے آتے سلگا کر، جان و مال اور جذبات کی قربانیاں دے کر معاشرے کی اصلاح اور اشاعت اسلام جیسے محترم شان فرائض انجام دے رہے ہیں۔ الغرض، یہی مدارس و مساجد دین اسلامی یہی مدارس و مساجد مسلمانوں کی عظیم تعلیم گاہیں ہیں۔ یہی مدارس و مساجد مسلمانوں کی عظیم تعلیم گاہیں ہیں۔
تقویت کی جا رہی ہے. دنیا کے چند سرگیزوں کی خاطر ہم نے مدارس و مساجد سے اپنے اتحاد کو کمزور کر دیا. عصری علوم کو اپنے اوپر حاوی کر دیا. انگریزی تعلیم کے پیچھے اس طرح بھاگے کہ قرآنی تعلیم کی فکر ہی نہیں. نتیجتاً دنیاوی علوم ہمیں اتنے عزیز معلوم ہونے لگے کہ دینی علوم کو ہم معمولی اور تقلید سمجھ بیٹھے. مسلمانوں، آج مدارس و مساجد سے بے اتفاقی کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو پہلا کلمہ تک یاد نہیں. اپنے وجود کو بھول کر اولاد آدم اپنے آپ کو اولاد بندر سمجھ بیٹھے. ذکر خدا سے سکون حاصل کرنے والا ہے، موسیقی کو سکون طبع کا ذریعہ سمجھ بیٹھا. حق تو یہ ہے کہ آج کا مسلم نوجوان نظام فطرت کو اپنا خالق سمجھ بیٹھا. مغربی ثقافت نے ایسا جادو چلایا آج امت ابتداء کے کہانی پر پہنچ گئی ہے. محترم سامعین، وطنی نزاکت، فکری طہارت، قلب کی ریاضت اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں مدارس و مساجد کا رخ کرنا ہوگا. تعلیمات اسلامی اور تعمیر حکم ربانی کے لیے ان مراکز سے خود کو مربوط کرنا ہوگا. انتشار و افراط کی خلیج کو پھاٹنے اور اتحاد و اتفاق کا بیج بونے کے لیے ان سے اپنی معیت کا ثبوت دینا ہوگا. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان دوسرا اسپین بن جائے. اس لیے کہ مدارس سے مساجد سے سبھی دینی مراکز سے مساجد سے مدارس سے سبھی دینی مراکز سے دلوں میں ملت بیزار دینی مراکز سے ذرا بے اتحادی سے اب چھین نہیں. سن لو تمہاری نسل ہوتی ہے بقا دینی مراکز سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے جملہ مراکز سے مربوط رہنے اور باطل دار کو سے ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا